السلام علیکم۔ اسلامک فائنانس ویڈیو سیریز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی اسینشیل ایلیمنٹس آف اے ویلڈ سیل ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے دو چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کے لیے۔ ہم نے پڑھا ہے اگریمنٹس اور کانٹریکٹ، تو جب تک ہمیں ان دونوں میں فرق نہیں پتہ چلے گا تو ہمارا یہ اگلا ٹاپک سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے، یعنی کہ معاہدہ اور عقد میں کیا فرق ہے۔ معاہدہ یا اگریمنٹ دو یا دو سے زیادہ فریقوں کے درمیان طے پانے والا کوئی سمجھوتا یا انتظام ہے، اور ایسے مخصوص قسم کا معاہدہ جو اپنے عناصر اور شرائط کے لحاظ سے قانونی طور پر پابند اور قانونی عدالت میں قابل نفاذ ہے۔ یہاں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کانٹریکٹ اور اگریمنٹ میں کیا فرق ہے، یعنی ایک معاہدہ سمپل سمجھوتا ہے، اگر یہی سمجھوتا انفورسیبل بائی لا ہو جائے، یعنی آپ اس ڈاکیومنٹ کو کورٹ میں چیلنج کر سکیں، تو یہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے۔ کسی بھی کانٹریکٹ کے لیے 4 عناصر ضروری ہیں جس کو اسینشیل ایلیمنٹس آف اے ویلڈ کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ کانٹریکٹر، جس کو پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ یا معاہدے کے فریقین ہیں۔ دوسرا سبجیکٹ میٹر، سبجیکٹ میٹر میں آپ کے پاس گڈس، کموڈٹی، سروس یا جس کو اردو میں شے کہتے ہیں۔ تیسرا آپ کے پاس کنسیڈریشن ہے، یعنی کمپنسیشن یا پرائز، جس کو آپ اردو میں معاوضہ کہیں گے۔ اور چوتھا آپ کے پاس ورڈنگز آف کانٹریکٹ، یعنی معاہدے کے الفاظ، یعنی کانٹریکٹرز میں 2 پارٹیز ہوں گی، یہ وہ بائر اور سیلر ہو سکتے ہیں، یا کوئی سروس دینے والا شخص ہو سکتا ہے اور سروس لینے والا شخص ہو سکتا ہے۔ کس چیز کے لیے لیں گے وہ سبجیکٹ میٹر ہوگا، وہ گڈس ہو سکتی ہیں، کموڈٹیز ہو سکتی ہیں، وہ سروسز ہو سکتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی کوئی نہ کوئی پرائز ہوگی جس کو آپ کمپنسیشن کہیں گے، اور لاسٹ ورڈنگز آف کانٹریکٹ ہے۔ آئیے اب ہم اسینشیل ایلیمنٹس آف اے ویلڈ کانٹریکٹ کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹر سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے اس میں کانٹریکٹر صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو انسین نہ ہو، جو ذہنی طور پہ جس کا توازن بالکل درست ہو، یعنی کوئی ایسا شخص جو پاگل یا دیوانہ ہے خدا نخواستہ، تو وہ کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا۔ سیم لائک کوئی بچہ بھی کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میرا بھانجا جس کی عمر اس وقت 14 سال کے قریب ہے، بہت ہی عقل کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ لیگلی اس کانٹریکٹ میں بطور پارٹی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ قانون کے مطابق اس کے میچور ہونے کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے، تو 18 سال سے پہلے وہ کسی بھی کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ کوئی ایسا غلام جس کو اس کے آقا نے کوئی کانٹریکٹ کرنے کی اجازت ہی نہ دی ہوئی ہو، تو وہ بھی پارٹیز ٹو کانٹریکٹ نہیں بن سکتا۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی چیز گڈس، سروسز اور کموڈٹیز ہو سکتی ہیں، اور ان چیزوں کا جو ہے وہ جائز اور حلال ہونا ضروری ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں مال متقوم کہتے ہیں، یعنی یہ ایبل ٹو ڈیلیور ہونی چاہیے، یہ لافلنس اس میں ہونی چاہیے، چیز کا ایگزسٹ ہونا ضروری ہے، اور اس کی پریسائز ڈٹرمنیشن، اسپیسیفیکیشن اور کوانٹیفیکیشن بھی ہو۔ جیسے پریسائز ڈٹرمنیشن کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے کہ میں ایک سیل فون کو خریدنا چاہتا ہوں، تو میں خریدنے سے پہلے اس کا برانڈ، اس کا ماڈل، اس کی انٹرنل میموری کی کیا اس کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے، اس کا چپ سیٹ کیسا ہے، یہ تمام چیزوں کا جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے، اور بیچنے والا بھی جب اس کو بیچے گا تو وہ بھی اس تمام چیزوں کی تفصیلات سے کسٹمر کو آگاہ کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے کنسیڈریشن، یعنی کمپنسیشن یا پرائز، کہ جو بھی چیز خریدی جا رہی ہے اس کی قیمت کیا ہو۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اس موبائل فون کی قیمت کیا ہوگی۔ سیم لائک اگر سروسز کی بات ہو رہی ہے، تو اگر کوئی شخص مکان کرائے پر لے رہا ہے یا گاڑی کرائے پر لے رہا ہے، تو اسی طرح کمپنسیشن کے طور پر اس کو کرایہ کا طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ ٹیکسی یا رکشے میں سفر طے کرنا ہے تو اس کا کرایہ طے کرنا ہوگا۔ اب چونکہ ہمارے پاس بہت ساری سروسز اویلیبل ہیں کہ جب بھی کبھی آپ کو کمیوٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ فوراً سے بکنگ کروا لیتے ہیں اور اس پہ اس کی پرائز آ جاتی ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کو کبھی سفر کرنا ہوتا تھا، تو مثال کے طور پر آپ کو کلفٹن جانا ہے تو آپ سب سے پہلے اس سے کرایہ طے کرتے تھے، لیکن اگر وہ یہ کہتا تھا کہ جی جو بھی مناسب کرایہ ہو دے دیجیے، اور آپ کی ضد کرنے کے بعد بھی وہ آپ کو وہ مناسب کرایہ نہیں بتاتا تھا، اور جب آپ اس میں سفر کرتے تھے اور اپنی منزل پر پہنچ کر اس کو مثال کے طور پر آپ نے 300 روپے دیے، تو اب تنازع پیدا ہوتا تھا اس بات پر کہ جی یہ 300 روپے تو مناسب نہیں ہے، یہاں کا کرایہ تو 800 روپے ہونا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا جب بھی کبھی لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ سروسز سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کموڈٹیز خریدنے کا ہو، تو پرائز کا طے کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی بھی ڈسپیوٹ سے بچا جا سکے۔ اور چوتھے ہمارے پاس ہے ورڈنگز آف کانٹریکٹ، جو کہ معاہدے کے الفاظ ہیں،
یہ ہمیشہ حال میں ہوں گے، کسی ایونٹ پر معلق نہیں ہوں گے. یعنی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جی میں تمہیں اپنی گاڑی اسی وقت بیچوں گا اگر آج ارجنٹینا فٹ بال کا میچ جیت جائے. اور یہ انکنڈیشنل ہوں گے، یعنی جب آپ کی ورڈنگز ہوں گی تو یہ اس میں کوئی کنڈیشن شامل نہیں ہو سکتی. یہ تو ہم نے پڑھ لیے ایسنشل ایلیمنٹ. اب ہم اگلی اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ٹائپس آف کانٹریکٹس کون کون سے ہوتے ہیں جو کہ کمپنسیٹری اور نان کمپنسیٹری کانٹریکٹس ہیں. اس کا لنک بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے دیں گے. اور اب تک ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ تمام کی تمام ہمارے جو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس ہے وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں، اور یہی تمام تفصیلات ہماری دیگر ویڈیوز میں بھی موجود ہوتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.